السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ سب واقعہ آج ہم اس میں پڑھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن شریف میں جو ہے کتنی بار 68 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے، جو ان کے والد تھے وہ بھی کیا بناتے تھے؟ بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، کیا تھے؟ بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بیوقوف ہیں یہ سب لوگ، ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھتے رہے ہیں۔ کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو خود ہی مورتیاں بنا کر کیا ہے ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھتے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم کیوں ان کو بتوں کو پوجتے ہو؟ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو، کیوں پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کیا جواب دیا کہ جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو بچوں، ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ ایک میلہ لگا جس میں یہ سب لوگ شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے، سب سے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے۔ اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب بت اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بت کو برا کہتے تھے اور میلے بھی نہیں گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کو پوجا کرتے ہو؟ پھر ان لوگوں نے کیا کہا کہ جب آپ کو بتایا کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے، پھر انہوں نے کیا توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھے۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ بھی اس کو چھوڑ دیجئے اور یہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تو چلا جا یہاں سے، ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے کیا کر دوں گا؟ ایسی بات میں سنگ سہار کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ جو نمرود تھا، نمرود کو جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بہت بت پرست والا تھا۔ ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، یعنی زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک
قیدی کو جس کی سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود جو لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی، بہت دنوں تک آگ جلائی گئی، بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکلیں مشکل ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے، ان کی بیوی تھیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے، ان کے بیٹے کو کیا ہے اپنے علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے ہی لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ کیا ہوا، پھوٹ نکلا، وہاں سے چشمہ نکلنے لگا، پانی نکلنے لگا، جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ کہتے ہیں، پہاڑی کا نام ہے، جہاں جا کر آج حاجی اسی طرح دوڑتے ان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر بات کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و ساما چھوڑ کر ان سے بھی پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ اللہ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کس طریقے سے بنا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کچھ واقعہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جوان ہوئے، ٹھیک ہے، جب بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، دوبارہ سے بنایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے کی طرح تیرا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، کیا کریں؟ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خدا سے کیا ہے، زمین میں آسمان میں جو بھی چیزیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اور میرے رب، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب،
حساب کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں سارے دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان جو ہے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا حضرت لوط علیہ السلام کا تھوڑا میں واقعہ بتاؤں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہی کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر بن کر دنیا میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے، تو تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کے کام کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے، جب ان کو کوئی جواب نہیں آیا تو کیا کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتا ہے، کون تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا عذاب کیا غضب جوش میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس کیا ہے مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری شکل کا کیا ہے، میری مشکل کا دن ہے۔ کیا ہے؟ میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا اور دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے کیا ہے برے کام کرتے تھے۔ جو ان کی قوم کے تھے وہ لوگ پہلے سے برے کام کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آج تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے موجب اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ کا عذاب آیا، اس بستی پر پتھر اور کنکر کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ تو یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا بتاتے ہیں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں اور لوط علیہ السلام کا بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا جو نام ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے؟ پوتے تھے۔ تو پھر سے سنیں، یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے. بہت خوبصورت تھے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت تھے. جو ان کے والد تھے وہ ان کو بہت چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا. باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں. اپنے جو سوتیلے بھائی ہیں ان کو نہ بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے. لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو. سب نے مل کر یہ بات طے کر لی. یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں. ان کے باپ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے. بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت میں ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا. بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا. ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھا دیا. بوڑھے باپ کیا کرتے؟ صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے. بچوں، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا. دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا. اور جب قافلہ مصر پہنچا، کہاں پہنچا؟ مصر میں پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو جو ہے تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. ان کی خوبصورتی اور وجاہت و عقلمندی اور بڑھ گئی. زلیخا جو ہے عزیر مصر کی بیوی ہے نا، عزیر مصر کی بیوی ان پر فریضتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی. ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے جو ہے بند کر دیے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے. زلیخا پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی، جس سے قمیص کیا ہے، پھٹ گئی. اس وقت عزیر مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا. زلیخا الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا. زلیخا نے اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا. آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا تو قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیر مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا کہ یہ سچی گواہی دے گا. ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا. عزیر مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تم معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوردار ہے. کون قصوردار ہے؟ زلیخا. اب عورتوں کی دعوت کیا ہے؟ اس واقعے کی خبر سارے جو ہے میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں جو ہے باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے. جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا. اس نے ترکیب سوچی وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دیا اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی. عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور کہنے لگیں واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے. زلیخا ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو.
میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ کیا کرا دوں گی؟ قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ کہ کہاں ڈال دیے گئے؟ جیل میں تو ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے، خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا، اور باورچی کو سوری پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے۔ کہاں رہے؟ جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیر مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اناج پیدا ہوگا، اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دربار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ اب پھر اس کا بادشاہ کیسے بنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے السلام سے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، جو دوسرا بھائی اس کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازموں سے کہہ دیا گیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ بھی مصر آئے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے جو باپ ہیں وہ بھی مصر میں آئے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کہ ہمارے 7 بھائی
کو بھیجیے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ کیا ہے بھائی کو ضرور کر دیں، ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے، ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے اور اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخرکار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامنے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا کیا ہے وہ گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھیں، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا، ٹھیک ہے، اس کا بھائی بھی کیا تھا، چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑو ہے۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں گا یا خود حاضر ہونے کی اجازت دے دیں، ہے نا، حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک اپنے باپ سے بیان کرو دو، اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچنے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کروائے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے بھول جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، وہ تمہیں مصر میں جائے کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔
جب تم بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ، میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ٹھیک ہے، سب کو کیا یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی۔ کیا دی؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری جو ہے دی کہ مجھے یوسف کے بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبر سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھا تو تمام حالات سنائے، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو کیا ہے دیہات بیابان سے کیا ہے یہاں لے آیا۔ بے شک میرے رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ میرے رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی ماننا اور نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا، اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی، آپ مصر میں دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائش پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ بچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ جس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن